السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ فری ہے، جزاک اللہ۔ اسلام میں گستاخ رسول کی کیا سزا ہے؟ گستاخ رسول اسلام میں واجب القتل ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل ایمان کا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں ہے، دھرتی اسے قبول نہیں کرتی۔ کسی اور کا تو کیا کہنا۔ ایک شخص نصرانی تھا، مسلمان ہو گیا اور کاتب بن گیا، لکھا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ اس نے نصرانیت کو قبول کر لیا، مر گیا، اس کو زمین میں دفن کیا گیا۔ اگلے دن وہ لوگ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر پڑی ہے، تو کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی آپ کے ساتھیوں کا کام ہے، تو گڑا زیادہ گہرا کھود کے اسے پھر دفن کر دیا، دفن کر کے چلے گئے، زمین نے اس کو پھر باہر پٹخ دیا۔ اگلے دن آ کر دیکھا تو ان کے ساتھی کی لاش پھر باہر پڑی، کہنے لگے لگتا ہے کہ آج رات پھر وہ آئے اور دوبارہ ہمارے ساتھی کی لاش کو نکال کے باہر پھینک کے چلے گئے۔ انہوں نے مزید گہرا، جتنا وہ گہرا کر سکتے تھے اتنا گڑا کھودا اور اس مرتد کو، گستاخ رسول کو، جو واپس جا کے کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا جاتا، وہی میں نے جو 4 لفظ لکھ کے دیے ہیں نا، بس وہی اس کو یاد ہے، وہی لوگوں کو سناتا رہتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، وہ پیارے حبیب کی توہین کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے تیسرے دن دوسری بار اس کو مزید گہرا گڑا کھود کے دفنا دیا کہ اب کوئی انسان اس کو یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکے گا۔ جب واپس آئے تو زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا، وہ باہر پڑا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام نہیں، یہ عرش والے کا انتقام ہے، جو میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے زمین بھی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ پیارے نبی کی عزت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، رب کے جانور بھی محمد کریم کے لیے انتقام لیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی پادری پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا، قریب ہی ایک کتا بندھا ہوا، تاریخ میں آتا ہے وہ کتا اچھلا اور اس پادری کو نوچ لیا، لوگوں نے چھڑایا اور کسی نے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس لیے رب کا یہ کتا تیرے اوپر بھونکا ہے، اس نے حملہ کیا۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں اشارہ باتیں کر رہا تھا نا، تو میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہوا تو یہ کتا تیش میں آگے ڈر گیا کہیں مجھ پہ نہ حملہ ہو رہا ہو، اس نے جوابی حملہ کر دیا اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لگا رہا۔ جب اس نے دوبارہ گستاخی کے الفاظ کہے، تاریخ گواہ ہے اس کتے نے اپنی رسی چھڑائی اور جنپ لے کے اس پادری کے گلے سے اسے پکڑا اور اس وقت تک جھنجھوڑتا رہا جب تک وہ مردود مر نہیں گیا۔ پیارے نبی کی شان، پیارے نبی کے گستاخ کو نہ زمین برداشت کرتی ہے نہ رب کے جانور برداشت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ گستاخ رسول کی سزا شریعت محمدیہ میں قتل ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کر رہے، فتح ہو گیا، آپ نے کچھ گستاخوں کے نام بتائے، یہ جہاں بھی ملے ان کو مار دو۔ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہوں، بیت اللہ امن کی جگہ نہیں ہے، یہاں جنگ حرام نہیں ہے، حرمت والا شہر نہیں ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن نہیں پا جاتا۔ لیکن گستاخ رسول کے لیے اسلام کیا خبر دیتا ہے؟ اگر گستاخ رسول بیت اللہ کے غلاف میں لپٹ جائے، پیارے نبی فرما رہے ہیں جاؤ اس گستاخ کو مارو، تلاش کرو، قتل کرو۔ صحابہ نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا، آپ نے کہا اگر وہاں پر پاتے ہو تو وہیں پر مار دو۔
इसके लिए माफी नहीं है। हाँ, सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रवाना किया, भेजा, फला कौन है उसका सर लेके आएगा, फला का सर कौन लेके आएगा। सहाबा गए और गुस्ताखे रसूल को कत्ल करके आए। एक सहाबी की लौंडिया थी, 2 बच्चों की मां थी, प्यारे नबी की तौहीन करती है। ये सहाबी नाबीना होते हुए उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और नेजा उसके सीने पे ऐसा मारते हैं कि जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती उसको उसी हालत में रखते हैं, यहां तक कि वो मर जाती है। लोगों में चर्चा होता है, आप कहते हैं कौन है जिसने ये काम किया, उसको मेरा जो हक है उसके ऊपर, मैं उस हक की बात करते हुए कहता हूं खड़ा हो। वो नबीना सहाबी खड़े और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी तौहीन कर रही थी और मैं आपकी गुस्ताखी को बर्दाश्त ना कर सका। मेरे 2 फूल जैसे बेटों की मां थी, लेकिन मैं उसको ना छोड़ सका। आपने कहा कोई 2 चोंचे लड़ाने वाले ना लड़ाएं, मैं उसके खून को रायगा करार देता हूं। जो मोहम्मद की गुस्ताखी करता है वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन इस्लाम ने कुछ मामलात अवाम के लिए रखे हैं, कुछ मामलात हुक्मरानों के लिए रखे हैं। हदूद का निफाज हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। शादीशुदा जानी संसार किया जाएगा, कौन करेगा? हर बंदा उठ के कहे कि इसको मैंने जिना करते हुए देखा और पत्थर लेके उसे मारना शुरू कर दे। चोर के हाथ कौन काटेगा? कोई किसी का हाथ पकड़े और गंडासे से काट दे, छुरे से काट दे और कहे क्यों काटा? चोरी करके भागा था। और इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है। कोई किसी को कत्ल कर दे, को क्यों जी? इसने फला मरा पड़ा है, वो कातिल था और मैंने उसके जवाब में कत्ल किया है, क्योंकि इस्लाम में कातिल की सजा क्या है? कत्ल है। तो जवाब क्या मिलेगा कि ये ड्यूटियां तेरी नहीं है, ये काम तेरे जिम्मे नहीं है। ये काम किसके जिम्मे है? हाकिम वक्त के जिम्मे है। मुसलमान हुक्मरान की जिम्मेदारी है, मुसलमान काजी की जिम्मेदारी है कि उसके सामने उस मुजरिम को पेश किया जाए, उस गुस्ताखे रसूल को पेश किया जाए, उसकी गुस्ताखी साबित हो, उलमा बैठ के उसके जुमलों को सुने। अगर वो वाकई गुस्ताख है, काजी उसका खून, उसका कत्ल जायज करार देगा और वक़्त का मुसलमान हाकिम उसको कत्ल करेगा। कोई कहता जी अगर वो कत्ल ना करे तब भी वो उसकी जिम्मेदारी है, आपसे सवाल नहीं होगा। सहाबा किराम से बाज ऐसे अक़वाल भी मिलते हैं, ऐसे अफ़आल भी मिलते हैं कि उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में किसी गुस्ताखे रसूल को सजा दी, बगैर पूछे सजा दी। जैसे भी ये 2 बच्चों की मां का किस्सा आपने सुना, लौंडी का आपने वाकया सुना, तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है, सहाबा ने किसी शख्स की गुस्ताखी को सुना, देखा और बगैर अमीर की इजाजत के या बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दिए उस पर हद कायम कर दी, तो भाई वो ईमान में कौन थे? सहाबा थे। वो ईमान में अदूल थे, सच्चे थे, उनका ईमान सच्चा, उनकी गवाहियां सच्ची, उनके फैसले सच्चे। आज के दौर में अगर ये दरवाजा आप खोल दोगे कि हर बंदा उठे और गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दे, तो यहां तो गुस्ताखे रसूल का जुमला अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल होता है। किसी ने किसी से उधार लेना, इस तरह के आपने अपने मुल्कों में दर्जनों वाकयात देखे होंगे। किसी ने किसी से उधार पैसे लेने, वो नहीं दे रहा, क्या करते हैं? कुरान पाक की चंद औरात को जलाकर आते हैं और उसके घर के ऊपर रख के लोगों के अंदर शोर कर देता है, ये तौहीन रिसालत कर रहा है, गुस्ताख रसूल है, इसने कुरान पाक को जलाया है, और पूरा गांव बाहर निकलता है और उन्हें मार मार के हलाक कर देता है। ऐसे वाकयात नहीं हुए क्या? सियालकोट के वो 2 हाफिज बच्चों की बात भूल गई जिनकी लड़ाई किसी बात पे हुई और उनको रंग कोई और पहनाकर घसीट घसीट के मार दिया गया। अगर यह दरवाजा आज खोल दिया जाए कि हर बंदा गुस्सा उठे और गुस्ताखे रसूल को कत्ल करे, तो भाई पहला सवाल कि यह फैसला कौन करेगा? इसका यह जुमला गुस्ताखी है या नहीं? ये किस आलिम से फतवा लिया गया? ये किस आलिम के सामने पेश हुआ? इस पे किस काजी ने यह फैसला दिया कि हां ये इसका जुमला तौहीन रिसालत के जुमरे में आता है? यहां तो इंतकाम लेने का आसान दरिया है। फिरका बंदी का बुत इतना बढ़ चुका है, फिरका वारियत का बुत इतना बड़ा होकर पूजा जा रहा है कि आज अगर कोई एक गिरोह दूसरे फिरके में नहीं है, दूसरे फिरके वाले को एक ही जुमला याद है, गुस्ताख है रसूल।
میری بات آپ سمجھے جس بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، میں تو انتہائی گناہگار انسان ہوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں، اور دلائل کی بنیاد پہ جو بات کہتا ہوں اس کے پیچھے ثبوت ہوتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب ایک پروگرام کے اندر خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ایک امام الناس میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، قادری صاحب میرا پورا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ اب جب بریلوی کو یہ کہے گا کہ میرا گاؤں گستاخ رسول ہے تو دو معنی ہو گئے، یا وہ گاؤں دیوبندیوں کا ہے یا وہ گاؤں اہل حدیثوں کا ہے، یا وہ گاؤں دیوبندیوں کا ہے۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی بھی گستاخ رسول ہے اور اہل حدیث بھی گستاخ رسول ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرا پورا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر، تیرے گاؤں میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ تیرے گاؤں میں کوئی 90 سال کی بوڑھی اماں نہیں ہے، وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلاً کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں بارے شریعت پڑھے ہم تو فتح رضویہ شریف پڑھیں کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے۔ اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے۔ یہ میرے پاس تو آتے ہیں ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ ارے اللہ کے بندے، 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول۔ یار کچھ کیا بول رہے ہو، کچھ تو کرو یار۔ تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا، تو بڈھا بھی تو ہوگا بیچارہ، جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہو، تم نے اس کو بھی گستاخ رسول بنا دیا۔ تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر ہو واقعی کو گستاخ رسول تو اس کو بھی ہم نے اجازت دی کہ ہم اس پر کوئی مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بولو گے یوں ہو جائے گا، پولیس یوں کرے گی، اس کو رشوت لے لے گی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تو وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ پہلے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ ہم چور کو پکڑ لیں گے، یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر، لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے۔ میں ایسے پولیس والوں کو میں خود جانتا ہوں، افسروں کو، کہ جو مطلب ہے کہ بہت بچ کر چلتے ہیں رشوتوں سے، اور قانون بھلے ان کو ترقیاں زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ کڑک ہوتے ہیں اور وہ قانون پر عمل کرتے ہیں، رشوتوں سے بچتے ہیں۔ ایسے ہیں اللہ کے بندے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر پولیس والا رشوت خور ہے ہمارا، ورنہ تو یہ ملک ہمارا کبھی کا تباہ ہو جاتا۔ اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ایک سے ایک سمجھدار، عقل مند اور وطن عزیز سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو، بڑے سے بڑا جرم، میں آپ سب کو یہی عرض کروں گا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لوگے قانون آپ کو پکڑ لے گا۔ یا قانون یہ ہے، قانون آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہو گے، آپ مارے جاؤ گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو قانون کے حوالے کر دیں۔ آج تو گستاخ رسول کے جملے کو اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، فرقہ واریت کے بت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی پہ فتویٰ لگاتا ہے، بریلوی اہل حدیث پہ لگاتا ہے، شیعہ سب پہ لگاتا ہے، سب شیعوں پہ لگاتے ہیں۔ یہاں تو فرقہ واریت کی جنگ ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ کو گستاخ رسول سمجھتا ہے، ہر پارٹی دوسری پارٹی کو گستاخ رسول سمجھتی ہے۔ اگر یہ اختیار عوام کو دے دیا جائے کہ ہر کوئی اٹھے اور گستاخ رسول کو قتل کرے تو پھر خانہ جنگی نہیں ہو جائے گی ملک کے اندر؟ یہ عوام کا اختیار نہیں۔ ممتاز قادری صاحب نے جو کیا وہ ایک شخص تھا عوام میں سے، کوکب نورانی، وہ اہل حدیث اور دیوبندیوں دونوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قادری کے جنازے میں وہ بھی آئے تھے جو خود گستاخ رسول ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لے گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، تو وہ اس کا خون اب رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ اب اس ملک میں کسی کو نبی کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے بھی آ گئے جو خود گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی پہنچ گئے ٹھیکیدار بن کے۔ تو سن لیں، وہ ان کو بھی کان ہو جانے چاہیے۔ سنی اب جاگ رہے ہیں اور اللہ ان کو جگائے رکھے۔
قادری کے جنازے میں وہ بھی آئے جو خود گستاخ رسول ہیں. کئی اہل حدیث مولوی بھی گئے, اللہ ان کو ہدایت دے, اور کئی دیوبندی مولوی بھی گئے. اب اس نے کہا کہ خیال رکھنا جنازے میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا, سنی قوم جاگ گئی, تمہاری باری بھی آنے والی ہے. کیا معنی؟ یہ دھمکیاں نہیں ہے کہ اب سنی قوم جاگ گئی ہے, ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے گا اور ہر گستاخ رسول کو مار دے گا. بھائی ان کے مذہب کے مطابق جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ, نہیں, بشر, انسان, اولاد آدم میں سے ہے, یہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. اگر یہ اختیار عوام الناس کو مل جائے کہ فتوے لگاؤ, مولویوں سے فتوے لو اور فائرنگ شروع کر دو, تو ان کے مذہب کی بنیاد رکھنے والوں نے اہل توحید کو صرف گستاخ رسول نہیں کہا, اہل توحید کی مساجد کے بارے میں کیا کہا مجھ سے سنو. احمد رضا خان بریلوی, ملفوظات احمد رضا میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ وہابیوں کی مسجد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب میں خان صاحب فرماتے ہیں کافروں کے گھر کی مانند ہے. وہابیوں کی مسجد کفار کے گھر کی مانند ہے. یہ ابھی 1 مہینہ پہلے بلوچستان میں اللہ ہمارے شیخ ابو تراب, امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث, سینئر نائب امیر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے, ان پہ رحمت فرمائے, وہ مسجد بنا رہے بلوچستان میں, اور اسی طرح کے فتوے قادری صاحب کی کتابوں سے پڑھ کر, اپنے مولویوں سے سن کر, پنج پیریوں سے سن کر لوگ آئے اور آ کے ان کی مسجد پہ بارود فٹ کر کے دھماکے سے اڑا دی. یہ مانسیرا کے قریب ہمارے شیخ عمر خطاب حفظہ اللہ, جنہوں نے اپنی جیب سے, اپنی ذاتی پیسے سے مسجد بنائی, مانسیرا کے قریب ایک گاؤں میں مولویوں کے فتوے سن کے لوگ آئے, مسجد کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ حیدرآباد کے قریب منا بھائی ہمارے اس درس میں آتے ہیں اکثر, اور اللہ کی رحمت سے اس درس میں آنے کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا, تو میں نے درخواست دی کہ اپنے علاقے میں مسجد بنائیے, اللہ کا گھر بنائیے. انہوں نے مجھے وہ تصویریں اور ویڈیو لا کے دکھائی کہ شیخ آپ کے کہنے پہ الحمدللہ میں نے اپنی ذاتی زمین پہ کسی سے 1 ریال 1 روپیہ چندہ نہیں لیا, اپنی جیب کے پیسے سے مسجد بنائی, اور اہل بدعت اور اہل شرک کھڑے ہوئے اور مسجد کو آگ لگا دی. یہ مانسیرا کی مسجد میں قرآن شہید ہوئے. یہ بلوچستان کی مسجد جو اللہ کا گھر بن رہا تھا, انہی مولویوں کے فتووں سے اس کو جلایا گیا, دھماکوں سے اڑایا گیا. یہ فتنہ نہیں ہے کہ آپ جس کو مرضی اختیار دے دیں. ان سے کہا گیا احمد رضا خان بریلوی صاحب سے کہ اچھا ٹھیک ہے, وہابیوں کی مسجد تو کافروں کے گھر کی طرح ہے, اس مسجد میں اگر اذان ہو, کہا نہ مسجد کا کوئی احترام ہے نہ اذان کا کوئی احترام ہے. ہاں جب اذان میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب کا نام سنو, اشہد ان محمد رسول, اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو, وگرنہ نہ ان کی مسجد نہ ان کا. جب یہ فتویٰ عوام پڑے گی کیا نکلے گا؟ ہر بندہ دوسرے پہ بندوق نہیں تان لے گا, تو پاک وطن کا کیا بنے گا؟ یہی جنگ جاری رہے گی, وہ گستاخ, کوئی قانون نہیں ہے. اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا, اس طرح کا پیغام نہیں دیتا. حدود کا نفاذ مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہے. ہاں کوئی اللہ کا ایسا ولی ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو ایمان عمل کے تقوی پر بلندی پر ہے, اور اس کے سامنے کوئی شخص کھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے, یہ شخص عادل بھی ہے, یہ شخص اہل توحید میں سے بھی ہے, یہ شخص مقام بڑے اعلیٰ پر فائز ہے, اور اس کے سامنے کوئی صراحتاً پیارے نبی کو گالی دیتا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے, جو کھلی اوپن دو ٹوک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی ابہام نہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, کوئی ذو معنی لفظ نہیں, اور یہ اپنی ایمانی غیرت پہ برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو قتل کر دیتا ہے. یہ ماجرا الگ ہے. لیکن آج تو مولویوں نے ممتاز قادری کے اس فعل کو سامنے رکھ کے اہل توحید کو دھمکی دینی شروع کر دی کہ ہمارے سنی جاگ گئے, بس سب باری ہے تم سب کی. تو یہ فتنے کا دروازہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی ہماری گفتگو کو اور رنگ نہ دے, گستاخ رسول کی سزا شریعت محمدیہ میں قتل ہے, کوئی دو رائے نہیں, فائنل بات ہے.
اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہیں رہتا. لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کا یہ جملہ گستاخی ہے یا نہیں؟ یہ علماء فیصلہ کریں گے، یہ قاضی فیصلہ کرے گا، اور اس کا نفاذ عوام الناس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اس کا نفاذ حاکم وقت کے ہاتھ میں ہوگا. اس کی سزا اگر وہ نافذ نہیں کرتا، اس کا مجرم بھی وہ حاکم وقت ہوگا، اللہ کے ہاں وہی جواب دہ ہوگا. کیا واجب القتل کو قتل کیا جائے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا؟ واجب القتل کو قتل کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. حاکم وقت جب اس کے حکم سے جلاد یا اس کے حکم سے جس کو وہ حکم دے وہ قتل کرے گا تو پھر اس کے جواب میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن عوام الناس کو یہ اختیار نہیں مل سکتا کہ ہر بندہ پستل جیب میں رکھے اور جہاں کوئی حد توڑی جائے وہیں کھڑے ہو کے فائر مار کے کہ جی چونکہ اس کی سزا اسلام میں یہ